اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ طور کا رکوع نمبر 2 اور 27ویں پارے کا رکوع نمبر 3 آج میں شروع کروں گا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. فذکر پس آپ نصیحت کیجئے، فما انتا پس نہیں ہے آپ، بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، اپنے رب کی نعمت کے سبب، یہ بات سببیہ کہلاتی ہے. بکاہن نہ تو آپ کاہن ہیں، ولا مجنون اور نہ مجنون. کاہن وہ ہوتے تھے جو اٹکل پچو سے لوگوں کو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جنات جو ہے نا ان کو کوئی ایک آدھ سچی بات ہوتی تھی اس میں 99 جھوٹ ملا کے بتاتے تھے. ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، شاعر یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے، یعنی ہوا شاعر یا محمد شاعر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، یہ ہادہ شاعر، یہ شاعر ہیں. نتربص به ریب المنون، تربص کہتے ہیں انتظار کرنا، جیسے سورہ بقرہ میں ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ. جن لوگوں کی موت واقع ہو جائے تو ان کی ازواج یتربصن اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، یعنی عدت میں رہیں گی. وہ عدت میں بھی انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے نا، جو خواتین ہیں جو عدت گزارتی ہیں، نکاح سے بھی روکتی ہیں اور بہت ساری پابندیوں سے رک جاتی ہیں، بہت ساری کاموں سے رک جاتی ہیں. تو نتربص به، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، نتربص به اور ہم ان کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ریب المنون. منون موت کا ایک نام ہے، موت کو کہتے ہیں ریب حادثہ، کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ موت کے حادثے کا. یہ ایک شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم موت کے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت ہوگی تو یہ قصہ ختم. قل تربصوا، اے نبی کہہ دیجئے تربصوا، ٹھیک ہے تم انتظار کرو. تربص وہی ہے نتربصوا سے باب تفاعل، انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا حکم دیتی ہے ان کو ان کی عقلیں. حلم عقل کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع احلام. ویسے حلم کہتے ہیں بردباری کو، لیکن ظاہر ہے بردباری بھی عقل کا کام ہے نا، تو حلم عقل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. احلام اس کی جمع. ام تأمرهم، کیا آرڈر دیتی ہیں، حکم دیتی ہیں ان کی عقلیں ان کو، بہذا ان باتوں کا، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا شاعر ہیں اور موت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کیا ان کی عقلوں نے ان کو ان باتوں کا حکم دیا ہے. ام ہم قوم طاغون، یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ، طاغون طاغیون سے. ام یقولون تقولہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، تقولہ، تقولہ کا معنی گڑھ لینا. قال یقولو کہنا، تقولہ بتکلف کہنا. تو بتکلف باتیں جب بنائی جاتی ہیں تو گڑھی ہی جاتی ہیں، تو اس لیے یہ گڑھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن میں آتا ہے نا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی بھی بات گڑھ لیتے، اپنی طرف سے ہماری طرف نسبت کر کے بیان کر دیتے، تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے اور شہرک کاٹ ڈالتے. تو یعنی یہ سید الانبیاء سے، پیغمبر سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات اپنی طرف سے گڑھیں. ام یقولون تقولہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے قرآن کو. بل لا یؤمنون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، یعنی ایمان ہی نہیں لاتے، یعنی انہیں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ خود ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پس لے آئیں کوئی بات مثلہ اس قرآن جیسی، ان کانوا صادقین، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. یعنی تم بھی لے آؤ، تمہارے پاس بھی آپشن ہے، پھر اگر نبی نے گھڑ لیا تو تم بھی کوئی گھڑا ہوا قرآن لے آؤ. ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بنائے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، یعنی خود بخود بن گئے ہیں. ام هم الخالقون، کیا یا انہوں نے خود بنایا ہے، خود خالق ہیں یا خود بخود یہ بن گئے ہیں.
ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، بل لا یوقنون، بلکہ اصل بات یہ ہے، یعنی یہ سب باتیں غلط ہیں، نہ انہوں نے بنایا، نہ یہ خود سے بنے، نہ یہ خود اپنے خالق، اصل بات یہ ہے کہ لا یوقنون، یہ یقین لانا چاہتے ہی نہیں ہے، حق تک پہنچنا چاہتے ہی نہیں ہے۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، ام ہم المسیطرون، یا یہ لوگ نگہبان ہیں، یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس خزانے آپ کی ملکیت میں، یا ملکیت میں تو نہیں ہے، ملکیت تو کسی اور کی ہے، لیکن جس کسی اور نے آپ کو ان خزانوں پر نگہبان بنا کے کنٹرول دے دیا ہے، تو کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا یہ لوگ نگہبان ہیں خزانوں پر، ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، سلم سیڑھی کو بولتے ہیں، یستمعون فیہ، جس میں چڑھ کے یہ سنتے ہیں اوپر کلام، یعنی اللہ کا کلام جا کے سنتے ہیں، فلیأتی مستمعہم، پس چاہیے کہ لے آئے، عطا یاتی کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، فلیأتی مستمعہم، استماع غور سے سننا، مستمع سننے والا، تو چاہیے کہ ان میں جو سننے والا ہے نا، جو اوپر جا کے اللہ کی بات سنتا ہے، وہ لے آئے بسلطان مبین، واضح دلیل لے آئے، یعنی اس دعوے پر واضح دلیل لے آئے کہ میں واقعی اللہ کا کلام سن کے آ رہا ہوں۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ ام لہ البنات، کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، ام تسألُهُمْ اجرا، کیا آپ نے ان سے کسی اجر کا مطالبہ کیا ہے، فَهُمْ مِن مغرم، پس وہ ایک تاوان میں، مغرم چمٹ جانے والی چیز، جو تاوان نہیں پڑ جاتا، چٹھی پڑ جاتی ہے، جیسے چالان کٹ جاتا ہے نا ہم پہ، ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آپ کے اوپر جب کوئی مالی بوجھ آ جائے تو اس کو مغرم کہا جاتا ہے، جیسے چالان ہو گیا بیٹھے بیٹھے، آدمی کہتا ہے یار چٹھی پڑ گئی ہے، اور جو ہے ایک چمٹ گئی ہے ایک چیز مجھ سے، تو جیسے سورہ فرقان میں ہے نا، ان عذابہا کان غرامہ، کہ جہنم کا عذاب وہ چمٹ جانے والا عذاب ہے، تو فہم من مغرم، کیا اے نبی آپ نے ان سے کسی اجر کا مطالبہ کیا ہے، کمیشن کا مطالبہ کیا ہے، بس یہ لوگ اس اجر کی وجہ سے مثقلون، بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، بوجھل ہوئے جا رہے ہیں، ثقول یثقل، ثقلن کا معنی بوجھل ہونا، مثقل جس پہ بوجھ ڈال دیا جائے، مثقل اس میں مفعول ہے، تو یعنی ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے اس تاوان کا، اور اس بوجھ کے یہ دبے جا رہے ہیں، یعنی من مغرمن، اس تاوان کی وجہ سے، مثقلون یہ بوجھل ہو رہے ہیں کیا، ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے، فہم یکتبون، پس یہ لوگ اس کو لکھ رہے ہیں بیٹھ کے غیب کی باتیں، ام یریدون کیدن، کیا یہ لوگ کسی بری تدبیر کا ارادہ کر رہے ہیں، فالذین کفروا، پس وہ لوگ جو کافر ہیں، ہم المکیدون، انہی کے ساتھ الٹی تدبیر ہونے والی ہے، انہی کے ساتھ بری تدبیر ہونے والی ہے، اس کو صنعت مشاکلت کہتے ہیں۔ اللہ کسی کے ساتھ بری تدبیر نہیں کرتا، اللہ ہاں بری تدبیروں کا بدلہ دیتا ہے سزا کی صورت میں، تو چونکہ کافر جو کچھ کر رہے تھے وہ بری تدبیر تھی، تو بری تدبیر کے جواب کو اللہ نے بری تدبیر سے تعبیر کیا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ بھی مکر کر رہا ہے، حالانکہ اللہ مکر نہیں کرتا بلکہ ان کے مکر کا توڑ کرتا ہے، لیکن اس کو ایسے موقع پہ مکر ہی سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے ہم جب دھمکی دیتے ہیں کہ بھائی تو جو ہے میرے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے کچھ، تو دیکھتا ہوں میں پھر جو تیرے ساتھ برا کروں گا نا تو وہ پھر تو دیکھے گا، حالانکہ جو آپ جو کریں گے وہ برا تھوڑی، آپ کی نیت برا کرنے کی نہیں ہوتی، آپ تو ایک عدل سے کام لے کے اس کی برائی کا بدلہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقع پہ اس بدلے کو جو کہ عدل ہوتا ہے اس کو برے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ مبالغہ ہوتا ہے، یہ ہر کلام میں ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں بھی اسی طرح اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، بلاغت کی اصطلاح میں صنعت مشاکلہ، یعنی اسی کے الفاظ میں اس کو آپ نے جواب دیا ہے۔ فالذین کفروا، پس جو کافر لوگ ہیں، ہم المکیدون، مکید یہ اس میں مفعول ہے، اصل میں تھا مکیودون، مقتولون کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے مکیدون، کہ انہی کے ساتھ، مکید اصل میں جو مبیوعن ہے نا، جو مفعولن کے وزن پر ناقص یائی ہوتے ہیں، یا سوری اجوف یائی،
تو وہ پڑھے مفعول کے وزن پہ ہی جاتے ہیں. جیسے مبیوع وہ چیز جس کو خریدا جائے, پڑھا جاتا ہے مبیع. آپ نے سنا ہوگا نا, مشتری خریدنے والا, مبی وہ چیز جو بیچی جائے. تو مکید جس کے ساتھ بری تدبیر کی جائے. تو اللہ کہتے ہیں بس یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ بری تدبیر ہونے والی ہے. ام لہم الہ غیر اللہ, کیا ان کے لیے کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ. سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ پاک ہے ان معبودوں سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور اگر یہ لوگ دیکھ لیں ایک ٹکڑا آسمان سے, ساقطاً گرتا ہوا, یقولو تو یہ کہیں گے, سحابن یعنی ہادہ سحابن, یہ بادل ہے, مرکوم تہبت ہے. مرکوم کا لفظ پہلے بھی قرآن میں آ چکا ہے, تو تہبت ہے. فَذَرْهُمْ, پس اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے. فا کا مطلب تو, ذر کا مطلب چھوڑ دینا, وَذَرَ يَذَرُ. فَذَرْهُمْ, پس آپ ان کو چھوڑ دیجئے. حَتَّى يُلَاقُوا, یہاں تک کہ یہ لوگ ملاقات کریں, یومہم الذی, اپنے اس دن سے, فیہ جس دن میں, یصعقون ان کے ہوش اڑا دیے جائیں گے. صعیقہ یصعق کا معنی بے ہوش ہونا. قرآن میں آتا ہے نا, پیچھے صورت گزر چکی ہے, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, سور میں پھونکا جائے گا, غالباً سورہ زمر میں. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, بے ہوش ہو جائیں گے وہ لوگ جو آسمانوں میں اور زمین میں, سب مخلوق بے ہوش ہو جائے گی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ, سورہ اعراف میں, کہ جب اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو جَعَلَهُ دَكًّا, پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, یہی لفظ ہے وہاں بھی, اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کے. تو یصعقون بے ہوش کر دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم, یہ وہ دن ہوگا جس دن فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کو, کیدہم ان کی بری تدبیر, شیئن ذرا بھی, ولا ہم ینصرون, اور نہ یہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, اور بے شک ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں, کیا ہے ان لوگوں کے لیے, عذاباً, ایک عذاب اور بھی ہے, دون ذالک, اس کے علاوہ, یعنی آخرت کا جو عذاب ہے نا اس کے علاوہ ایک پہلے عذاب اور بھی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے, یعنی حکم کے انتظار میں صبر کیجئے. ہم کہتے ہیں نا بھائی اس کام کے لیے صبر کرو, یعنی اللہ تعالیٰ یہ کام کر لے گا تو اس وقت تک صبر کرو, تو اللہ کا جو فیصلہ ہونے والا ہے اس کے لیے آپ صبر کیجئے بس. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, یہ فا تعلیلیہ کہلاتی ہے. جب امر دیا جاتا ہے نا, آرڈر دیا جاتا ہے, تو اکثر اس کے بعد جو فا اور انا, تو اس کا مطلب یہ علت بیان ہو رہی ہوتی ہے, وجہ بیان ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ کام کیوں کریں. تو اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ, آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اس لیے کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں, ہم سب آپ کے احوال کو دیکھ رہے ہیں. عین کی جمع اعین. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اور اپنے رب کے نام کے اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے. حِینَ تَقُومُ, جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, اور رات کے حصے میں بھی آپ تسبیح بیان کیجئے اس اللہ کی. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور ستاروں کے پیٹھ پھیرتے وقت بھی. ادبرا یدبر ادبارن, پشت پھیرنا, یعنی جب ستارے جا رہے ہوتے ہیں, پیٹھ پھیر رہے ہوتے ہیں, غائب ہو رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی. یہ جی لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. بہت آسان رکوع ہے اور بہت دلچسپ رکوع ہے. سورہ طور کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا, کہ کیسے ان کو ان کی مرضی کی چیزیں دی جائیں گی, اور کیسے وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور کیسے اللہ ان کو عذاب سے بچائے گا. تو اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جنتی جنت میں جا کے کہیں گے, آپس میں بات چیت کریں گے کہ ہم کتنی پریشانیوں میں تھے, اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, کیسے اللہ نے ہمیں آگ کے عذاب سے بچایا. تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں کہ انجام بہرحال آپ ہی کا اچھا ہونے والا ہے. اور جنت میں جنتی یہ کہیں گے, ہم انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین, ہم بہت پریشانیوں میں تھے. تو اہل جنت کو کچھ پریشانیاں تو آتی ہیں جب دین پہ چلتے ہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ فذکر, پس آپ نصیحت کرتے رہیے, اپنا تبلیغ کا کام آپ کرتے رہیے. فما انت بنعمت ربک,
پس آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے بکاہن، نہ تو کاہن ہیں، ولا مجنون، اور نہ دیوانے ہیں. کیونکہ یہ بڑا تانا دیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کچھ کہتے تھے شاعر ہیں، ایسا قرآن پیش کر رہے ہیں شاعری کی طرح لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا چلا جا رہا ہے. اور کچھ کہتے تھے کاہن ہیں، غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا اور قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہ ہوا. یہ تو کاہنوں والی، حالانکہ کاہن اس طرح کی باتیں کبھی، نصیحت والی باتیں تو کاہنوں سے ہوتی نہیں تھی. اور کبھی کہتے ہیں مجنون ہے. تو جو مجنون ہوتے ہیں ان کی دعوت اتنی جاندار تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو پاگل ہوتے ہیں مجنون لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ ان کی باتوں سے، ان کے طعنوں سے متاثر نہ ہو. وجہ اس کی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو اس بات کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ نہ آپ کاہن ہیں ان کے کہنے سے اور نہ آپ مجنون ہیں. پھر آگے اللہ کہتے ہیں ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نتربص بہ ریب المنون، اور ہم ان کے ساتھ موت کے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے باقی شاعر ہوتے ہیں، موت آتی ہے تو ختم، ان کا قصہ ختم. تو یہ بھی ایک شاعر ہیں، بڑا زبردست کلام پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. جب یہ دنیا سے جائیں گے تو ختم ہو جائے گا قصہ. تو مشرکین بھی ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے کہ زیادہ ٹینشن مت لو، لوگ متاثر ہو رہے ہیں نا. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو جیسے بڑے بڑے شاعر دنیا میں آئے چلے گئے، تو اور وہ تھے شاعری کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرتے تھے، تو جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا قصہ ختم ہو جاتا ہے. تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا آپ ان کو کہہ دیجئے قل تربصوا، ٹھیک ہے تم میری موت کا انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی انتظار میں ہوں. میں کچھ اور انتظار کر رہا ہوں، اسلام کے غلبے کا، تمہاری تباہی کا، اور تمہاری موت کا اور آخرت کا. تو دونوں انتظار میں ہیں لیکن انجام دونوں کا الگ الگ ہوگا. ام تأمرهم احلامهم بہذا، اللہ کہتے ہیں کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بہت ذہین ہو، قوم کا بہت ہمدرد ہو، وہ جو تعلیمات پیش کر رہا ہو وہ بھی فطرت کو اور نیچر کو اپیل کر رہی ہوں، توحید کی دعوت دے رہا ہو، لوگوں کو رشتہ داری جوڑنا سکھا رہا ہو، شراب کو حرام قرار دے رہا ہو، جوئے کو حرام قرار دے رہا ہو، والدین کا احترام سکھا رہا ہو، نماز سکھا رہا ہو. تو ساری باتیں ایسی ہیں جو جس سے لوگ سدھرتے ہیں، قومیں ترقی کرتی ہیں. سچ بولنا سکھا رہا ہو، معاہدوں کی خلاف ورزی سے روک رہا ہو. ایسے شخص کو کوئی کہے یہ شاعر ہے، ایسے شخص کو کوئی کہے یہ مجنون ہے، تو کس قدر افسوس ہوگا نا. تو ایسے موقع پہ عقل مند لوگ کیا کہیں گے، یار تمہاری عقل کہتی ہے کہ یہ اس طرح ہو سکتے ہیں، کچھ اور الزام لگا دو. اگر تمہیں الزام لگانا ہی ہے، اول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام الزامات سے بری ہیں، لیکن اتنی بیہودہ باتیں ہیں کہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، جادوگر ہیں، کبھی ساحر بھی کہتے تھے، جادوگر ہیں. تو یہ سارے الزامات جو تم لگا رہے ہو، اللہ کہتے ہیں ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں انہیں ان باتوں کا حکم دیتی ہیں. ظاہر ہے عقل یہ بات کا حکم نہیں دے سکتی، اس لیے ام ہم قوم طاغون، یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش لوگ. یہ ام بمانا بل کے ہوتا ہے، یعنی لفظ تو ام استعمال ہوتا ہے لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ بلکہ حقیقت یہ کہ یہ ایسے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں نا یا تو یہ ہے بھائی یا تو یہ ہے، مطلب یہ کہ وہ تو ہو نہیں سکتا تو پھر یہ دوسری بات ہی متعین ہے. تو عقل تو کبھی ایسی بات کا حکم نہیں دے گی کہ کسی نے 40 سال گزارے ہوں اور کبھی ان پر دیوانگی کی، مجنون ہونے کی تہمت نہ لگی ہو، اور وہ پوری سیرت ان کی تمہارے سامنے ہو، اور پھر تم نے ایک دم سے اتنی بڑی تہمت لگا دی، کبھی کذاب کہا، کبھی ساحر کہا. تو اللہ کہتے ہیں عقل کبھی ایسی بات کا حکم نہیں دیتی کہ جن کو تم جانتے ہو بچپن سے ان کے بارے میں یہ باتیں کہو. تو اصل بات یہی ہے ام ہم قوم طاغون، کہ سرکش لوگ ہیں. جب انسان کی سرکشی ہٹ دھرمی بڑھتی ہے تو وہ اپنے مخالف کے لیے کوئی بھی طعنہ اور کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتا ہے. ام یقولون تقولہ، چند الزامات ہو سکتے تھے نا، کاہن، مجنون، شاعر، ساحر، سارے الزامات ختم ہو گئے. تو ایک بات رہ گئی. بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، نہ یہ کاہن ہے، ان میں کاہنوں والی کوئی علامت نہیں ہے، نجومیوں والی کوئی علامت نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، مجنون دیوانے بھی نہیں ہے، بہت ذہین ہے. تو کوئی مفاد ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے. تو ایک امکان تھا کہ شاید گڑھ لیا ہوگا. بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے، مقتدی بننے کا، رہبر بننے کا شوق ہوتا ہے، جھوٹی نبوتوں کے دعوے بھی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جاہل پیر آج آپ نے دیکھے ہیں کہ کیسے کیسے اپنے بارے میں دعوے کرتے ہیں. تو ایک الزام باقی رہ گیا تھا، وہ بھی لگا دیا انہوں نے
کہ تقولہ، اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. ظاہر ہے گھڑنے کا مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ سرداری مل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں ام یقولون تقولہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام گھڑ لیا ہے. بل لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہے. تو جب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایمان لانا ہی نہیں ہے تو جو منہ میں آئے، جو بن پڑے وہ بول دیتے ہیں. جس طرح سے جو الزام لگانا چاہے لگا دیتے ہیں. رہی بات یہ کہ اس کا جواب کیا ہے کہ نبی نے کلام کو گھڑ لیا ہے، تو فلیاتو بحدیث مثلہ، بھائی تم بھی اس جیسا کلام لے آؤ. شاعر دنیا میں کم نہیں ہوتے. ایک شاعر ایک زبردست کلام لاتا ہے، دوسرا شاعر اس کی ٹکر کا لے آتا ہے، تیسرا شاعر اس کی ٹکر کا لے آتا ہے، تو بہت کلام ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فلیاتو بحدیث مثلہ، تو تم بھی لے آؤ نا اس جیسا کلام. کس کو دنیا میں رہبر بننے کا شوق نہیں ہوتا، کس کو دولت کمانے کا شوق نہیں ہوتا، اور کس کو سرداری کا شوق نہیں ہوتا. تو تم بھی لے آؤ ایسا کلام. تم تو بڑے بڑے شاعر ہو، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے تو زندگی میں کبھی ایک شعر نہیں کہا ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، یعنی اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت تک تو ایک شعر بھی آپ کی زبان سے کبھی جاری نہیں ہوا. تو کیسے ان پر شاعری کا تم حکم لگا رہے ہو؟ تو تم بھی اس جیسا کلام لے آؤ. ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی لے آئے نا اس جیسا کلام. آگے اس بات کا جواب آ رہا ہے کہ جب انسان کوئی ایسا کلام گھڑتا ہے، اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اس کا مقصد یا دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو عزت، شہرت، یا دولت. تو دولت بھی نبی کا مقصد نہیں ہے. ساری زندگی آپ نے غربت اور مسکنت میں گزاری، اور آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے تم سے کوئی اجر طلب کیا ہے، مطالبہ کیا ہے پیسوں کا. اس دعوت پہ بھی کوئی اجرت نہیں لے رہے. اور رہا سرداری کا معاملہ، تو مکہ میں کس قسم پرسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارے، پوری قوم سے تنہا ہو گئے. 3 سال شعب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا گیا اکنامکلی آپ کا. تو یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. فی الحال قرآن نے ایک انداز کا جواب دیا کہ فلیاتو بحدیث مثلہ، تم بھی اس جیسا کلام لے آؤ. باقی اس جیسے کلام کا کیا مطلب ہے یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. دیکھیں بلاغت ایک ایسی چیز ہے، بلاغت کہتے ہیں قول الکلامی مطابقا لمقتضی الحال، ایسا کلام کرنا کہ جو مضمون آپ ادا کرنا چاہ رہے ہیں اس مضمون کی ادائیگی کے لیے اس سے بہتر اس وقت الفاظ ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ سمجھنا اہل لغت کا کام ہے، اور وہ اہل لغت جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. آج سمجھنا اس کو بہت مشکل ہے. یعنی اگر کوئی اس قرآن جیسا کلام لانے کی کوشش کرے اور ہمیں کہے کہ میں لے آیا ہوں، تو یہ فیصلہ کرنا نا کہ نہیں یہ اس جیسا نہیں ہے، یہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے. اس میں بڑی بحث ہو سکتی ہے. لیکن جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن نے بار بار چیلنج کیا. اس وقت کوئی عرب نہیں لا سکے ایسا کلام، اور مان لیا انہوں نے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ جو بلاغت ہوتی ہے نا، دیکھیں ہر قوم کے لوگ اس زبان کی جو اہل لغت ہوتے ہیں وہ اس زبان کی بلاغت کو سمجھتے ہیں. دوسری زبان والے اس زبان کی بلاغت کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ اس میں مدر لینگویج کا ہونا ضروری ہے، اور اسی ماحول کو میں ہونا ضروری ہے جس ماحول میں وہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں، وہ کلام کیا جا رہا ہے. تو اس لیے بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج پورا ہو چکا ہے. اب اگر کوئی اس جیسا قرآن لانے کا دعویٰ کرتا بھی ہے تو وہ دعویٰ سنا ہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس دعوے کو جانچے گا کون بیٹھ کے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ قرآن کا دعویٰ جس زبان میں قرآن نازل ہوا، تو وہ اہل زبان جو تھے ان کے سامنے یہ چیلنج رکھا گیا، انہوں نے زور لگا لیا اور انہوں نے اعتراف کیا. کوئی ایک آیت بھی ہمیں نہیں ملتی کہ مشرکین نے لا کے کہا کہ یہ قرآن جیسی آیت ہے. وہ مان لیا کہ بھی یہ نہیں ہو سکتا. تو بہت ہی اٹھ پٹانگ قسم کا کلام لا کے رکھتے تھے، جن کے نہ مضامین اس میں اتنی چاشنی ہوتی تھی اور نہ انداز بیان ایسا ہوتا تھا. تو 100% اس چاشنی کو سمجھنا یہ انہی لوگوں کا کام تھا جو بالکل اس عربی کے حامل تھے، جو اس زمانے میں عربی بولی جا رہی ہے، اس کے نشیب و فراز کو وہ بھرپور طریقے سے جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا زبردست انداز ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تو انکار کر دیتے ہو، یہ کہہ کے کہ انہوں نے کلام گھڑا ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، وغیرہ وغیرہ. خدا کی خدائی کا کیسے انکار کرو گے؟ اس لیے کہ اگر اللہ کو خالق مانو گے تو یہ بھی تو ماننا پڑے گا نا کہ پھر اللہ کا بندوں سے رشتہ کیا ہے، اللہ بندوں سے چاہتا کیا ہے. اس کے لیے کسی کو پیغمبر تو ماننا پڑے گا تمہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ ابتدا سے بات کو شروع کر رہے ہیں کہ تمہاری باتوں سے تو ایسا لگتا ہے تم خدا کے وجود ہی کے منکر ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ بنائے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے؟
کیا زبردست بات ہے، ملحدین پر کیسا رد ہے، یعنی کچھ نہیں سے کچھ کیسے بن گیا. سائنس بھی یہی بات ثابت کرتی ہے کہ انرجی یا مادہ کچھ تو ہونا، پہلی دفعہ کوئی چیز تو پیدا ہوئی ہوگی، تو وہ خود سے کیسے ہو گئی؟ بغیر کسی چیز کے کوئی دوسری چیز ہو نہیں سکتی، یا تو انرجی ہوگی یا مادہ ہوگا. مادہ انرجی میں کنورٹ ہوا، یا انرجی مادے میں کنورٹ ہوئی، یا انرجی انرجی کی دوسری شکل میں کنورٹ ہوئی، یا مادہ مادے کی دوسری شکل میں کنورٹ ہوا، یا دونوں مل کے کچھ ہوئے. تو پہلی دفعہ یہ کیسے آ گئے؟ اور انسان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ خود بخود بغیر کسی چیز کے بن گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. ظاہر ہے ہم تو اپنے آپ کو جب بنے ہی نہیں تھے، اپنے آپ کو بناتے کیسے ہم؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا السماوات والارض. پہلی آیت میں ملحدین پر رد ہے جو خدا کے منکر ہیں، دوسری آیت میں مشرکین پہ رد ہے کہ تم یہ تو مانتے ہو کہ ہم خود بخود نہیں بن سکتے، تو اب خود بخود بنا تمہیں اللہ نے دیا، لیکن اس کائنات کو تم اللہ کے ساتھ بنانے میں شریک تھے. تو اگر یہ مان لیتے ہیں کہ تم اس کائنات کو اللہ کے ساتھ بنانے میں شریک تھے، تو اس کا مطلب پھر شرک ثابت ہو گیا، پھر اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جو عبادت کا مستحق ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، میں دوبارہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ یہ پورا ایک سیاق میں آپ کو سمجھ میں یہ آیت آئے. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ انسان بغیر کسی چیز کے خود بخود بن گئے ہیں، یا انہوں نے خود بنایا ہے اپنے آپ کو، یا اللہ نے ان کو بنایا لیکن کائنات کو خلق السماوات والارض، ان لوگوں نے کائنات کو خود بنایا یعنی اللہ کے ساتھ مل کے. تینوں باتیں ثابت نہیں ہیں، تینوں باتیں ثابت نہیں ہیں. نہ انسان خود بنائے، نہ انسان نے اپنے آپ کو خود بخود بنایا ہے، اور نہ ایسا ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا اور باقی کائنات انسان نے اللہ کے ساتھ مل کے بنائی، لہذا اللہ کے ساتھ شرک ثابت ہو گیا. تینوں باتیں غلط ہیں. تو خدا کا وجود بھی اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے، اور اللہ کی توحید بھی انہی آیتوں سے ثابت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تینوں باتیں غلط ہیں. بل لا یقینون، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہیں، ورنہ ان تین سوالوں سے بھاگنے کا ان کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں. ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون. جب اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا، اللہ کی توحید بھی ثابت ہو گئی، تو اب یہ بات کہ مشرکین کہتے تھے نبوت تو ہم مانتے ہیں ہونی چاہیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیوں ہے بھائی؟ یعنی عقل کہتی ہے نا جب خدا ہے تو اس کا اپنے بندوں سے رشتہ بھی تو ہوگا. تو اللہ خود تو ہم کلام ہوتا نہیں ہے، کسی کو پیغمبر بنایا ہوگا. تو مشرکین کہتے تھے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں بھائی اللہ نے کسی کو تو نمائندہ بنایا ہوگا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے. تو یہ یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے؟ یہ مسکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے؟ یا آپ تو مسکین ہیں نا، آپ تو غریب ہیں، تو آپ کیوں ہیں؟ یہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ طائف اور مکہ کی بستیوں میں جو فلاں بڑا سیٹھ سردار ہے اس پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا، یہ سرداروں پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں عندہم خزائن ربک، کیا تمہارے رب کے خزانے تمہارے پاس ہیں؟ یعنی رزق، یہ پہلے بھی اس مضمون کی کئی دفعہ آیتیں آ چکی ہیں کہ رزق جو پیسہ ہے نا اس کے وہ تمہاری رائے پہ نہیں میں کسی کو دیتا، وہ اپنی مرضی سے بانٹتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں دولت مند بناتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں غریب. تو نبوت تو دولت سے اوپر کی چیز ہے، اس میں انسانوں کی رائے کو کیسے دخل دینے کی اجازت دی جائے گی؟ انسانوں کی رائے کی کہاں اس میں مشورہ لیا جائے گا؟ تو ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں جس کو چاہے بانٹتے پھریں؟ ام ہم المسیطرون، یا خزانے ان کے پاس تو نہیں ہیں لیکن یہ نگہبان ہیں، یعنی خزانے تو اللہ کے پاس ہی ہیں لیکن اللہ نے ان کو بانٹنے کا نگہبان بنایا ہوا ہے کہ تم جس کو چاہو دے دو. ظاہر ہے ایسا نہیں ہے. تو جب خزانے بانٹنے کا نہ تمہارے پاس آپشن ہے نہ تمہارے پاس ملکیت ہے، تو جو خدا ہے اللہ ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ نبوت کے خزانے کس کو دینے ہیں اور کس کو اس سے محروم کرنا ہے. ام لہم سلم یستمعون فیہ، اللہ نے دلیل کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک ہی بات رہ گئی ہے، ہر طرف سے ان کو دلائل کا جواب مل چکا ہے، اب ایک ہی بات رہ گئی ہے. عقل تو ہے نہیں، عقل سے تو ان کی سب کی باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں. اب ایک ہی ہے کہ نبی تو معاذ اللہ ان کے کہنے پر ہم مان لیتے ہیں کہ نبی نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن اب پھر یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ اور بندوں کا واسطہ سیڑھیوں کے ذریعے ہو. انسان خود سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جائے اور اللہ اس سے کلام کرے اور یہ واپس آئے اور لوگوں کو بتائے اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ یہ کرو یہ نہ کرو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، جس میں جا کے یہ سنتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں چڑھ کے. فلیات مستمعہم، اگر کوئی ایسی بات ہے تو جو ان میں ایسا کلام سن کے آ رہا ہے، مستمعہم ان میں کا سننے والا، یعنی مستمع منہم،
ان میں جو بھی یہ کلام سن کے آتا ہے تو وہ لے آئے بسلطان مبین، واضح دلیل لے آئے تو ہم مان لیں گے اس کو کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا پیغام جو بتا رہے ہیں تو نبی نہیں بتا رہے. تو اب رہا یہ کہ اللہ کا مخلوق سے رشتہ کیسے قائم ہوگا، تو وہ ہے میرے پاس سی ڈی ہے، میں جاتا ہوں ڈائریکٹ اللہ مجھے بتا دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے تو کوئی واضح دلیل لے آئے نا، وہ واضح دلیل لے آئے کہ میں گیا تھا سیڑھیوں پہ، ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوا. تو نبی جو اپنی نبوت پہ باتیں کر رہے ہیں وہ تو واضح دلائل معجزے ہیں آپ کے پاس اور تعلیمات ہیں، تمہارے پاس کیا ہے بھائی؟ ام لہ البنات، اب اللہ ان کے دعوے پر آ رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے. دیکھیں کیسی زبردست آیات ہے. نہ ان کے پاس خدا کے انکار کی دلیل، نہ ان کے پاس اللہ کے ساتھ شرک کی دلیل، نہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نفی کرنے کی دلیل، نہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل کہ اللہ سے ہمارا لنک کسی اور طریقے سے ہے. تو یہ ساری باتیں ان کی ثابت ہو گیا کہ غلط ہے. اب ہم ان کے دعوے کی طرف آتے ہیں. ان ساری باتوں سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شرک، جس کی ایک قسم یہ تھی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، لہذا ان کی بھی عبادت ہوگی. تو اب اللہ اس دعوے کا دوسرے طریقے سے غلط ہونا ثابت کر رہے ہیں. ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، تمہارے لیے بیٹے، یعنی اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور بیٹی دیکھ کر تمہاری حالت یہ ہوتی ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی، کہ ظل وجہہ مسودن، سارا دن ذلت سے تمہارا چہرہ سیاہ رہتا ہے اور چھپتے پھرتے ہو. تو یہ اللہ کی شان بیان کر رہے ہو کہ اس کی طرف بیٹی کی نسبت کر رہے ہو؟ دیکھیں بیٹی کی کسی کی طرف نسبت ہونا انسانوں میں یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. تو یہاں قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیٹی کا پیدا ہونا عیب ہے، بلکہ یہ الزامی جواب ہے کہ تم اس کو عیب سمجھتے ہو اپنے لیے، اور اس عیب کی نسبت جس کو تم عیب سمجھتے ہو اللہ کی طرف کر رہے ہو. تو تمہارے عقیدے بھی اتنے خراب ہیں جو تمہارے ہی نظریے کے مطابق اللہ کی تعظیم نہیں بلکہ اللہ کی توہین ہے. تو یہ کون سی ایسی قوم ہے جو اللہ کی توہین کر کے سمجھتی ہے کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ مقصد اس آیت کا. یعنی تمہارے جو دلائل تھے وہ بھی غلط، اور دعوے بھی تمہارے جو تم ثابت کرنا چاہتے ہو نا ان غلط دلائل سے، جو مدعا ہے تمہارا اصل وہ بھی غلط ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. ایک آخری بات رہ گئی، بلکہ آخر سے پہلے ایک اور دلیل اللہ نے دی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سامنے والے کے کو رد کرنے کی، لیکن آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے سامنے والا جو میرا مخالف ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو فالو کروں گا تو پریشانی یہ ہے کہ پھر مجھے پیسے دینے پڑیں گے اور میں قرضوں کے بوجھ میں دب جاؤں گا. جیسے بعض دفعہ ہمیں گواہی دینی پڑتی ہے نا کہ ہم کسی کے حق میں جا کے گواہی دیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچا ہے، ہمیں گواہی دینی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہم پر پینلٹی آ جائے گی یا مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم سے کسی اجر کا مطالبہ کر لیا ہے اس دعوت پر؟ فہم من مغرم مثقلون، اس تاوان کی وجہ سے یہ بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، بوجھل ہوئے جا رہے ہیں کہ بھئی نبی کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہم اگر نبی کی باتیں غور سے سنیں گے تو ہمیں پیسے دینے پڑیں گے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یعنی حالت اکراہ کے الگ احکام ہوتے ہیں نا، مجبور ہیں، حق تو یہی ہے لیکن مجبور ہیں. تو اللہ کہتے ہیں مجبور بھی نہیں ہو تم. اور جو مجبور تھے بیچارے بلال حبشی جیسے لوگ جن کو سزائیں مل رہی تھی وہ تو ایمان لے آئے. سردار لوگ تو کسی طرح سے بھی مجبور نہیں ہے، اور پیسوں کی مجبوری تو کسی کو بھی نہیں ہے. یعنی نبی مطالبہ ہی نہیں کر رہے، آپ کی دعوت تو مفت میں ہے، اس کا کوئی اجر کا مطالبہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کیا آپ نے ان سے کوئی اجر کا مطالبہ کر لیا ہے، اور اس اتنا زیادہ کہ اجر کے وہ اس کے بوجھ میں دبے چلے جا رہے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان سب باتوں سے ہٹ کر ان کے پاس کوئی غیب کا الگ سے علم ہے، یعنی سیڑھی بھی نہیں ہے جو اوپر سے سن کر آئے، کوئی الگ سے ان کو کوئی فرشتہ آ کے بتا کے جاتا ہے، اور ایسا پکا غیب ہے فہم یکتبون کہ اس کو لکھ بھی لیتے ہیں. یہ لکھنا اصل میں تاکید ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، محاورتاً کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بات تمہیں جو معلوم ہے کیا ڈائری میں لکھی ہوئی ہے تم نے؟ یعنی اتنی پکی طریقے سے معلوم ہے کہ تم نے جب پتہ چلی تھی ڈائری میں لکھ لی تھی. کیونکہ اپنے حافظے پر انسان اعتماد نہیں کرتا، لکھی ہوئی چیز پہ زیادہ اعتماد کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پکا ڈھکا غیب کا علم ہے نبی کے غلط ہونے پر معاذ اللہ اور اپنے برحق ہونے پر، کہ اللہ نے ان کو کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں اور ایسی پکی باتیں ہیں کہ ان کے حافظے پر نہیں بلکہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں وہ. تو وہ دیکھ کے بتاتے ہوں کہ بھئی یہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہیں، فلانی آسمانی کتاب میں لکھا ہے، فلاں فرشتے نے آ کے ہمیں بتایا ہے. تو دلائل کی دنیا میں تو
یہ ہار چکے ہیں، ہر طرح سے اللہ نے جواب دیا. اب اللہ ان کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہیں. ہم یریدون کیدن، جب یہ دلائل دیے جاتے تھے نا تو یہ بری تدبیروں میں لگ جاتے تھے جو کہ باطل کا کام ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم دھمکی دیتے ہو، ام یریدون کیدن، تم بری تدبیریں کر رہے ہو، تو اللہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں. فالذین کفروا هم المکیدون، کہ کافر لوگ ہی ایسے ہیں جن کے خلاف تدبیریں ہو رہی ہیں. ہم آسمان پہ بیٹھ کے ان کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں اور ان کی ساری تدبیریں رائے گاں جانے والی، اور بہت جلد وہ تدبیریں رائے گاں چلی گئیں. ام لہم الہ غیر اللہ، آگے اللہ شکوہ کر رہے ہیں، کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے؟ تم اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کو معبود بناتے ہو. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان معبودوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اللہ کہتے ہیں ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم ان کو مشاہدہ بھی کرا دیں عذاب کا، یہ دلائل کی دنیا میں جواب سے کیا مانیں گے؟ ان کو تو وہ عذاب دکھا بھی دیا جائے تو بھی نہیں مانیں گے. اگر ان پر آسمان سے یہ لوگ دیکھیں کوئی ٹکڑا گرتا ہوا، یقولو، تو یہ اس کو عذاب نہیں مانیں گے، کہیں گے سحاب مرکوم، یہ بادل ہیں تہ بتہ. یعنی بادل جو ہے نا ایک دوسرے کی تہ بتہ ہوتے ہوتے ذرا سخت ہو گئے، وہ بادل گر رہا ہے ہمارے اوپر، یعنی کوئی آسمانی عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فذرہم، پس اے نبی آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے، یعنی دعوت دیتے رہیں اور انجام کو چھوڑ دیں آپ. حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ ان کی ملاقات اس دن ہو جائے جس دن ان کے ہوش اڑا دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کی تدبیر ان کو ذرا فائدہ نہیں پہنچائے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور یہ تو آخرت کا عذاب ہے، دنیا میں بھی کچھ عذاب ہم ان کو دیں گے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور ظالموں کے لیے اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، غزوہ بدر والا عذاب، غزوہ احزاب والا، فتح مکہ والا، اور جو دخان کی صورت میں عذاب آئے، سب عذابوں کی طرف اشارہ ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان میں جانتے نہیں ہیں. مفسرین نے لکھا ہے اکثر کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ بہت سے کافر ان دھمکیوں کو مانتے بھی تھے اور ان دلائل کو مانتے بھی تھے، اور بالآخر وہ ایمان بھی لے آئے. تو اس وقت تک چونکہ اکثریت ایسی ہی تھی جو نہیں مانتی تھی اور کچھ ماننے والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کچھ کو مستثنیٰ کر دیا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، پس اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے. اللہ کا حکم آئے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تو نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کیجیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہمیں سب پتہ ہے آپ کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو جس کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں اس کو تو پتہ ہے، تو آپ کو تسلی ہونی چاہیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور صبر کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز اور اللہ کی حمد و ثنا. یہ ڈپریشن کا علاج کافروں کے پاس نہیں ہے اور سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ نماز میں اللہ کی حمد و ثنا میں دل لگائیے، اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، تسلی ملتی ہے. اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے جب آپ کھڑے ہوں، مراد تہجد بھی ہو سکتی ہے اس سے، یعنی سو کے اٹھیں جب آپ، یا ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے. وَمِنَ اللَّيْلِ، راتوں کے حصے میں بھی فَسَبِّحُوا، اللہ کی حمد و ثنا کیجیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. تہجد بھی مراد ہو سکتی ہے، مطلق ذکر بھی ہو سکتا ہے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے چھپنے کے وقت، ستارے فجر کے وقت چھپتے ہیں یعنی رات کے آخری حصے میں، یا فجر کی نماز بھی اس میں داخل ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ نجم کا پہلا رکوع اور پانچواں رکوع 27ویں پارے کا پانچواں رکوع 27ویں پارے کا شروع کروں گا. سورہ نجم کا پہلا رکوع. اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.